اور سنت یہی ہے۔ استخارہ کی حقیقت کیا ہے؟ تو استخارہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سے خیر کو طلب کرنا۔ استخارہ کرنے سے آدمی کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، لیکن استخارے کی یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ آپ نے خیر طلب کی ہے، نہ کہ مطلوب طلب کیا ہے۔ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کوئی حاجت یا کوئی معاملہ یا کوئی کام پیش ہو تو جائز کام ہو، ناجائز نہ ہو۔ ناجائز کام یہ کہ سود لوں یا نہ لوں، استخارہ کر رہا ہے تو ناجائز کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ کوئی ناجائز ملازمت ہے، کروں نہ کروں، اس کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ یا کوئی چیز اس پہ فرض ہے، نماز پڑھوں نہ پڑھوں تو فرض ہے میاں، حج کروں نہ کروں تو فرض ہے، کسی کا حق ادا کرنا ہے، زمین دینی ہے، میراث دینی ہے، وراثت دینی ہے، دوں یا نہ دوں، ارے میاں وہ تو فرض ہے، دینا ہے۔ کوئی جائز کام ہے، اس کے بارے میں اللہ سے مشورہ ہے، کروں یا نہ کروں، تو اس میں مطلوب نہیں مانگا، اللہ سے خیر مانگی ہے۔ یہ خیر، اس حقیقت سمجھنے کی، ورنہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے استخارہ کیا پھر بھی ایسا ہو گیا، ہم نے استخارہ کر لیا پھر بھی ایسا ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ خود استخارہ کرتا نہیں، دوسروں سے کراتے رہتے۔ ارے میاں خود استخارہ کرنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، یہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، اپنے اللہ کے سامنے اپنا احتیاج پیش کرنا ہے کہ میں محتاج ہوں۔ تو مطلوب نہیں، خیر طلب ہے۔ ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے چاہا کہ بیٹی کی شادی یہاں ہو یا نہ ہو، یہاں رشتہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، ابھی استخارہ کر رہا۔ اب استخارہ کر لیا اور رشتہ ایک جگہ اطمینان ہو گیا، رشتہ ہو گیا، اللہ کی شان کے بعد میں بات بنی نہیں اور طلاق ہو گئی۔ اب ایک آدمی پریشان، میں نے استخارہ کیا تھا پھر بھی ایسا ہو گیا۔ ارے میاں آپ نے خیر طلب کی تھی نا، تو کس سے طلب کی تھی؟ اللہ سے۔ اور اللہ کون ہے؟ جو علیم ہے، جو حکیم ہے، جو رحیم ہے۔ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ آپ نے خیر طلب کی، آپ مطمئن رہیں، چاہے گھر بنا نہ بنا انشاءاللہ تمہیں خیر ضرور مل جائے گی۔ تم نے تو استخارہ کر لیا، اب جو بھی صورت بنی تمہاری طبیعت کے مطابق، مطلوب کے مطابق بنی یا اس کے خلاف بنی، یہ اطمینان رکھو کہ تمہیں خیر ضرور ملے گی، چاہے دنیا میں ملے گی چاہے آخرت میں ملے گی، چاہے نعمت کے ملنے کی شکل میں ملی، چاہے نعمت نہ ملنے کی شکل میں جو آپ نے صبر کیا اس پہ خیر ملی، خیر ہر حال میں مل گئی۔ یہ ہے تو مطلوب جیسے ہم چاہیں ویسے ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ ہماری سمجھ بھی چھوٹی، ہماری حکمت بھی کچھ بھی نہیں، ہماری جسے کہیں کہ نظر بھی چھوٹی۔ ہاں، اللہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم بھی ہے، پیار بھی کرتا ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے۔ بس آپ نے استخارہ کر کے معاملہ ان کے حوالے کر دیا کہ اللہ مجھے تو خیر چاہیے۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ مطلوب دے کر تمہیں خیر دے دے، مطلوب نہ دے کر تمہیں خیر دے دے، دنیا میں دے دے، آخرت میں دے دے، ظاہری طور پہ دے دے، باطنی طور پہ دے دے، آج دے دے، کچھ عرصے کے بعد دے دے، پر تمہیں خیر ملنی ہے، اطمینان رکھو کہ تم نے استخارہ کر لیا۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے، بھئی ہم نے تو استخارہ کیا تھا، اب خیر ہی ہوگی، بس اب خیر ہی ہوگی۔ یہ ایک اطمینان کی چیز ہے۔ مطلوب کا ملنا اور خواہش کا پورا ہونا اور اس کی اپنی چاہت کا پورا ہونا،
یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں. ہاں خیر کا ملنا یہ یقینی ہے، خیر کا ملنا یہ یقینی ہے. تو اس لیے مسلمان جب استخارے کی یہ حقیقت سامنے رکھتا ہے تو انشاءاللہ پھر مطمئن رہتا ہے، پھر وہ مطمئن رہتا ہے، اسے اطمینان رہتا ہے. ورنہ تو آدمی جب کوئی اس قسم کی چیز ہو، یار ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا، ایسا کر لیتا تو یوں کر لیتا، اگر یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، پتہ نہیں میں نے اگر یوں کیوں نہیں کیا تو یوں. ایک اندر کی بلا وجہ کی حسرت، بلا وجہ کی حسرت اور بلا وجہ کی پریشانی، اگر ہاں. تو یہ حسرت اسے ہمیشہ پریشان رکھتی ہے. اور ایک یہ کہ میاں اگر مگر کوئی نہیں، ہم نے تو استخارہ کر لیا، اب ہمیں اللہ نے خیر ہی دے دی، اور اللہ نے ہمیں خیر ہی دے دی. تو یہ ہے استخارہ کی حقیقت ہے. اور سنت یہی ہے کہ آدمی اللہ سے خود استخارہ کرے. 1 دن کرے، 2 دن کرے، 3 دن کرے، 4 دن کرے، 5 دن کرے، 6 دن کرے، 7 دن کرے. اور اگر وقت کم ہے، ایک کے دن میں بھی 7 مرتبہ نوافل پڑھ سکتا ہے. ویسے تو کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، رات کو پڑھ لینا ذرا سکون ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہے. ورنہ کسی وقت بھی استخارے کی نماز پڑھی جا سکتی.